بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین پاکستان 1973 میں پہلی ترمیم سال 1974 میں کی گئی، جس میں پاکستان کے حدود اربع کا دوبارہ تعین کیا گیا۔ آئین کی دوسری ترمیم میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تیسری آئینی ترمیم 1975 میں ہوئی۔ اس ترمیم کے ذریعے ریاست مخالف اشخاص کی پریونٹیو ڈیٹیکشن کی مدت کو بڑھایا گیا۔ چوتھی آئینی ترمیم بھی 1975 میں منظور ہوئی، جس میں اقلیتوں کو پارلیمنٹ میں اضافی سیٹیں دی گئیں۔ پانچویں آئینی ترمیم 1976 میں منظور ہوئی، جس میں ہائی کورٹ کا اختیار سماعت وسیع کیا گیا۔ چھٹی آئینی ترمیم میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت بالترتیب 62 اور 65 سال کی گئی۔ ساتویں آئینی ترمیم میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ آٹھویں آئینی ترمیم 1985 میں منظور ہوئی۔ اس ترمیم کے ذریعے پارلیمانی نظام سے سیمی صدارتی نظام متعارف کروایا گیا اور صدر کو اضافی اختیارات دیے۔ نویں آئینی ترمیم میں شرعیہ لاء کو لاء آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا۔ 10ویں آئینی ترمیم میں پارلیمنٹ کے اجلاس کا دورانیہ مقرر کیا گیا کہ دو اجلاس کا درمیانی وقفہ 130 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ 11ویں آئینی ترمیم میں دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی تعداد پر نظر ثانی کی گئی۔ 12ویں آئینی ترمیم 1991 میں ہوئی، جس میں سنگین جرائم کے تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں عرصہ 3 سال کے لیے قائم کی گئیں۔ 13ویں آئینی ترمیم میں صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے اختیار کو ختم کیا گیا۔ 14ویں آئینی ترمیم میں ممبران پارلیمنٹ کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا قانون وضع کیا گیا۔ 15ویں آئینی ترمیم میں شرعیہ لاء کو لاگو نہ کرنے کے بل کو پاس نہیں کیا گیا۔ 16ویں آئینی ترمیم میں کوٹا سسٹم کی مدت 20 سال سے بڑھا کر 40 سال کی گئی۔ 17ویں آئینی ترمیم میں صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم بھی سال 2010 میں ہوئی، جس میں NWFP کا نام تبدیل کیا گیا اور آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا۔ اس کے علاوہ صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیار کو ختم بھی کیا گیا۔ 19ویں آئینی ترمیم میں اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے قانون وضع کیا گیا۔ 20ویں آئینی ترمیم 2012 میں منظور ہوئی، جس میں انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کیا گیا۔ 21ویں آئینی ترمیم 2015 میں منظور ہوئی، جس میں ملٹری کورٹس کو متعارف کروایا گیا۔ 22ویں آئینی ترمیم سال 2016 میں منظور ہوئی، جس کے تحت چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان بن سکتے ہیں۔ 23ویں آئینی ترمیم میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کیں۔ یہ 2 سال کا دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گیا۔ اس 23ویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے بڑھایا گیا۔ 24ویں آئینی ترمیم میں مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا طریقہ کار وضع کیا گیا اور آئینی بینچوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔